اگلا مسئلہ یہ ہے کہ میت والے گھر کے اندر جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے یا مشہور ہے کہ 3 دن تک آگ نہیں جلنی چاہیے. جس کے گھر فوتگی ہوئی ہو ان کے گھر آگ نہیں جلنی چاہیے 3 دن تک. یہ مسئلہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ تو 3 دن اس گھر کے اندر جناب وہ آگ نہیں جلنی چاہیے. کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ آگ نہیں جلنی چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں آتا ہے آل جعفر کے بارے میں کہ جب وہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو. ان کے گھر میں ایسی چیز آئی ہے جس نے ان کو مصروف کر دیا ہے، یعنی ایسی خبر آئی ہے، ایسا موقع آ گیا ہے، یعنی وہ فوتگی ہو گئی ہے تو وہ ادھر مصروف ہیں، غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اس کو غسل اور کفن دفن کی وجہ سے مصروف ہیں، تو وہ ان کے لیے کھانا تیار کرو. تو اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن تک، کیونکہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، تو 3 دن تک میت والے گھر کے اندر کھانا نہیں پکنا چاہیے، جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس کی وضاحت اگر کریں تو حدیث میں جو الفاظ آ رہے ہیں کہ ان کے گھر ایسی چیز آئی ہے جس نے اس کو ان گھر والوں کو مصروف کر دیا، تو اس کی وضاحت کے اندر پھر یہ ملتا ہے کہ مصروفیت سے مراد جب تک میت گھر کے اندر موجود ہے، وہ 1 دن ہے یا کسی وجہ سے 2 دن تک ہے یا 3 دن تک ہے، یا جتنا وقت وہ میت گھر کے اندر موجود ہے، اس کا جنازہ، اس کا کفن دفن نہیں ہو گیا، تب تک وہ مصروف ہے. اب وہ کفن دفن ہو گیا، میت کو دفنا کے گھر واپس آ گئے، اب وہ اپنے گھر کے اندر کھانا بنائیں، پکائیں، کھائیں، خود سے کھائیں، بالکل اجازت ہے. وہ اس وقت تک ہے جب تک میت گھر میں موجود ہے، اور اس وقت وہ کر نہیں سکتے. اور عمومی طور پہ ہمارے ہاں 8-10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 24 گھنٹے میت پڑی رہتی ہے. حالانکہ حکم کیا ہے؟ اسری بالجنازہ، جیسا کہ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ جنازہ جلدی ہونا چاہیے. تو اب میت کو دفنا دیا، اب غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے وہ گھر میں نہیں پکا سکے، تو اس کے جو رشتہ دار ہیں یا اس کے جو پڑوسی ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 1 وقت کا یا 2 وقت کا کھانا دیں. ہاں اگر کوئی زیادہ ہی پریشانی کسی وجہ سے تو 2 دن بھی دے سکتے ہیں، 3 دن بھی دے سکتے ہیں. لیکن زیادہ سے زیادہ جو صحیح طور پہ ہے وہ کتنا ہے کہ جب تک میت گھر میں ہے، وہ پریشان ہے، میت کو دفنا کے آگے ہیں، تب اس کو کھانا ان کو دیں، اس کے بعد وہ اپنا پکائے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن 3 دن تک یہ شرط لگا دینا کہ آگ ہی نہ جلے، وہ کھانا ہی نہ پکائے، یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں پریشانی کی وجہ سے نہیں پکا سکتے، یا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ جوان میت ہوئی ہے تو اس کا دکھ زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے، یا کوئی کسی کا بہت زیادہ قریبی ہے، وہ غم کی وجہ سے ایسا نڈال ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو کھانا دیا جا سکتا ہے. لیکن شرط نہیں ہے کہ 3 دن تک اس کے گھر کے اندر کھانا ہی نہ پکے یا وہ آگ ہی نہ جلائی جائے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد اگلی بات، جنازے سے پہلے جب ہم جنازہ لے جاتے ہیں، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ہم مولانا صاحب کو کہتے ہیں جس نے جنازہ پڑھانا ہوتا ہے، جی آپ کچھ بیان کر دیں، تقریر کر دیں، کچھ بیان کر دیں. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میں نے ویسے 1-2 بار منع کیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں چلو جی کل صاحب ابھی لوگ آ رہے ہیں، آپ کچھ بیان کر دیں. اس کی شرعی حیثیت ہے؟ کچھ کو ملتا ہے کہیں سے کہ اللہ کے نبی نے جنازہ سامنے رکھا ہو اور لوگوں کو واضح نصیحت کرنا شروع کر دی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ تھوڑا سا واضح نصیحت کر دیں، لوگ ابھی جنازے میں شامل ہو رہے ہیں، تو آپ تب تک کا تھوڑا سا واضح نصیحت کر دیں. انہوں نے کہا کہ میت کے ہوتے ہوئے اس سے بڑی واضح نصیحت کیا ہے؟ سامنے میت پڑی ہے، اس سے زیادہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ میں کیا کروں گا؟ جس کو میت دیکھے عبرت حاصل نہیں ہو رہی، میرے الفاظ بولنے سے زیادہ عبرت حاصل ہو جائے گی. تو صحیح طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ مجبور بھی نہ کیا کریں کہ مولانا صاحب کچھ بیان کر دیں، اور پھر بعد دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی اعلان بھی کرتے ہیں جنازے کے بعد جی کھانے کا بھی اہتمام ہے. لوگ ولیمے پہ آئے ہوئے ہیں کہ دعوت رکھی آپ لوگوں نے. یعنی عجیب سی چیزیں ہمارے اندر شامل ہوتی جا رہی ہیں. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں کہ آپ جنازے کے اوپر اعلان کریں کہ جی کھانے کا اہتمام ہے، مہمان آنے والے جو کھانا کھا کے جائیں. کون سی سنت ہے بھائی؟ کیا صحابہ کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں تھا؟ انہوں نے کبھی ایسا کیا جنازے کے اوپر؟ ہم نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں عجیب ایڈ کر لی ہیں، داخل کر لی ہیں. پہلے تقریر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تقریر کروا کے پھر آپ جنازے کے بعد کھانے کا اعلان کروانا ضروری سمجھتے ہیں. اور میت جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج ہے، پہلے اعلان ہوگا یہ فلاں آدمی فوت ہو گیا، نماز جنازہ کا اعلان بعد میں ہوگا، آدھے گھنٹے بعد پھر دوبارہ اعلان ہوگا، پھر یہی کہا جائے گا جنازہ کا اعلان بعد میں ہوگا. پھر تو 3-4 گھنٹے بعد جب وہ وقت ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے اتنے بجے جنازہ ہوگا،
پھر جنازے کا اعلان ہوتا ہے کہ اتنے بجے جنازہ ہوگا. ابھی میت پڑی ہے 3-4 گھنٹے بعد مولانا صاحب ایک بار اعلان پھر کر دو. ابھی میت کو نہلا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، مسجد میں آ جائے گا ایک بزرگ ایک نوجوان جی جنازے کا اعلان کر دو. ابھی پھر اعلان ہو گیا، اب جنازہ جانے لگا پھر اعلان کر دو. یہ کون سی سنت ہے مجھے بتائیں؟ کیا اللہ کے نبی نے مسجد میں اعلان کیا تھا کہ فلاں شادی فوت ہو گیا سارے اکٹھے ہو جائے اتنے بجے جنازہ؟ ہر کام ہم حد سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. بھی آپ ایک ہی وقت میں ہے، اطلاع دینا مقصد ہوتا ہے چلو لوگوں کو پتہ چل جائے. وہ آپ ایک ہی بار پہلے سارا پروگرام طے کر لیں، بھی اتنے بجے جنازہ ہوگا فلاں جگہ پر ہوگا، یہ وقت طے کر لیں، ایک ہی بار اعلان کر دیں، بار بار اعلان کرنا بار بار اعلان کرنا، یہ کون سی سنت ہے؟ پھر ہم مجبور بھی کرتے ہیں، نہیں جی کر دیں. میں کہہ دیتا ہوں کچھ دن پہلے کی بات ہے جی، 4 بار ادھر اعلان ہوا، 5ویں بار میرے پاس بندہ آ گیا جی اعلان کر دیں. میں نے کہا جی میں نہیں کرنا. بالکل طریقہ بھی ہوتا ہے کسی کام کا. یار ٹھیک ہے فوتگی ہوئی ہے، غم ہے، غم کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ حد سے اعتدال کر دیں، حد سے بڑھ جائیں. ہم ایک بار اعلان کریں، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ چلو مقامی طور پہ لوگوں کو پتہ چل جائے. بس اس سے زیادہ کیا ہے؟ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ نماز کے وقت مولانا صاحب کو بتا دیں، وہ سلام پھیر کے کہہ دیں گے، سارے گاؤں کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا، اسپیکر میں کہنے کی ضرورت نہیں. چلو کچھ لوگ دور ہوتے ہیں، آس پاس ہوتے ہیں، ان کو اطلاع دینے کا یہ طریقہ ہے اسپیکر کی وجہ سے. تو جب اسپیکر نہیں تھے تب کیسے اعلان ہوتے تھے؟ تب ایسے اعلان ہوتے تھے؟ تو تھوڑا سا بندہ سوچے تو بات سمجھ آتی ہے کہ اسپیکر نہیں تھے تب تو اعلان ہی نہیں ہوتے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت وہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو سنت سمجھا جائے، اور نہ ہی اس کے اوپر اصرار کیا جائے. ایک ہی بار آپ وقت طے کریں، جگہ طے کریں، فلاں جگہ پر فلاں وقت کتنے بجے جنازہ ہوگا، بس بات ختم.